دجال کون ہے، کب آئے گا، اس دنیا میں اس کا کیا کردار ہوگا اور اس کی آمد کی کیا نشانیاں ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں احادیث مبارکہ کی رو سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام احباب کو دی سیکرٹ آف اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال۔ یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے۔ اس کا حلیہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات، گویا کہ نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہے۔ تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں گے۔ جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا۔ وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا۔ ان کی روحوں کو اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو اس کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہے یورپ اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک منظر ہے۔ وہ کھلے بیابان کو کہے گا، جہاں بالکل صحرا تھا گل و گلزار کر دے گا، جب چاہے گا بارش برسا دے گا۔ فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا۔ اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا۔ یہ ساری جو آج آپ ٹیکنالوجی کی انتہا دیکھ رہے ہیں اور کدھر جا رہی ہے، اس کو سب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 80 ہاتھ کا ہو؟ یا یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے رڈارز وہ کیا ہیں؟ دونوں کان ہیں۔ اس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ سنی جا رہی ہے یا نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیاتاً ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو الگ کرے گا، پھر ان کے درمیان چلے گا، پھر ان کو جوڑ دے گا اور کھڑا کر دے گا۔ احادیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ سرجری جدھر جا رہی ہے، کوئی عجب کی بات نہیں کہ آدمی وہاں تک پہنچ جائے۔ فریز کر کے اب یہ معاملہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن اب اگلا قدم اب اور کیا ہوگا؟ یہ چیزیں تو ہیں متفق علیہ۔ البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الاحادیث میں سے ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا اس مسئلے پر یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اس مسئلے میں اسی درجے میں ہیں، لیکن قطعیت کے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے پر پہنچ چکے ہیں، اس لیے اس عنوان پر انہوں نے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ہے۔ احادیث کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال 2 دجل کرے گا۔ یا تو وہ 2 دجل کرنے والا دجال الگ ہے، یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ جو آج تک حل نہیں ہوا تھا، بلکہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اس مسئلے پر آپس میں علماء کی بھی گفتگو ہوئی، پھر لوگوں نے اس موضوع پر اپنا خوب وقت لگایا، ان کی بھی گفتگو ہوئی ہے۔ وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر رہے، لیکن ڈاکٹر اسرار کی رائے کے مطابق یہ 2 شخص ہیں، علیحدہ علیحدہ۔ واللہ عالم۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس رائے تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے اپنی رائے کو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس طرح ان کی یہ رائے آگے بھی پھیلے گی اور اہل علم کا اس پر تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ لیکن یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا۔ البتہ یہ کہ آیا وہ 2 ہوں گے 2 مختلف اوقات میں، یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں، صرف اس میں اختلاف ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق وہ 2 ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، المسیح الدجال، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 5-6 تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے میں اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکتوب پڑے ہوئے تھے۔ بعد میں محمد علی باب، بہار اللہ قادیانی ہو اور پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں اٹھے ہوں گے، واللہ عالم۔ اسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا۔ یہ ہے اصل میں وہ شخص
اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا ابہام رہا ہے تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے۔ حضرت جبادہ سے روایت ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم انہیں سمجھ نہ پاؤ۔ یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابن داؤد کی روایت ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے کہ یہ دو علیحدہ شخصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا کہ دعویٰ کر کے کہ میں ایک مسیح ہوں، اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں۔ دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح الدجال کی آتی ہے، دجال الاکبر، وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ جھوٹا خدا ہوگا، یہ جھوٹا مسیح ہوگا، المسیح الدجال، الدجال الاکبر۔ وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی 3 نشانیاں ہیں، جب کہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے اور یا توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو علامات قیامت جو ہیں وہ سب سے پہلے میں نے بتائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خود کی علامات میں سے ہیں۔ اس کے بعد 10 اور علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنوائی ہیں اور وہ ترتیب سے پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث کا ترجمہ ہے کہ 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں سے کچھ ایمان صالحہ کی کمائی نہیں کی، یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ جب موت کے آثار شروع ہوں گے اب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے اب جا رہا ہے، اب توبہ بیکار ہے۔ اسی طریقے سے پوری نوع انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا اس وقت میں آ کے کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں ماننی، اور اس کے لیے 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئی تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں سے اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، اب قطعاً مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا۔ وہ 3 نشانیاں ہیں: طلوع الشمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا۔ زمین سے ایک چوپایا برآمد ہوگا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے۔ یہ بالکل خلق عادت جن کا کوئی تعلق نہیں، اب اسباب جو ہیں دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا، کوئی فزیکل لا جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ بالکل معجزے ہوں گے۔ اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے، اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں گے۔ یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کرنے کے لیے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔